میرا یہ حسن ظن ہے آج یہ توجہ سے سن لے گا اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ میں سے میرا خیال ہے نام کسی نے سنا ہوگا محمود اور ایاز کا۔ محمود ایک بہت عاشق رسول بادشاہ تھا اور ایاز اس کا بڑا فرما بردار غلام تھا۔ محمود اور ایاز، علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ترائے امتیاز ادا کیا ہے، جس نے غریب امیر کی تمیز کو ختم کر دیا۔ نماز کا وقت آتا ہے، ایک حاکم وقت بھی اسی صف میں کھڑا ہے اور چپڑاسی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کندھا لگا کے کندھا کھڑا ہے۔ یہ اسلام نے غریب اور امیر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اگر مقام دیا ہے تو صرف اسلام میں ہے اور کسی کے اندر ایسا حساب کتاب نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال لکھتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو محمود ایک بادشاہ تھا، ایاز اس کا بڑا فرما بردار غلام تھا۔ یار بڑی توجہ سے، صدر صاحب آپ بھی توجہ سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ محمود دربار میں بیٹھا ہے تخت پر اور اس کا دربار بندوں سے بھرا ہوا ہے۔ محمود موج میں آ گیا اور اعلان کیا کرتا ہے، آج میرے بھرے دربار میں جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ آج میرے بھرے دربار میں جو بندہ جس شے پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا مالک ہو جائے گا۔ بس اتنا اعلان سننے کی دیر تھی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ کسی نے بوتل پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کارپیٹ پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کرسی پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے صوفے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بھگدڑ مچی ہے، کوئی فانوس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی شے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اور بادشاہ یہ بھگدڑ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے کہ لوگ کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اچانک اس کو یاد آیا ان لوٹنے والوں میں میرا ایاز نظر نہیں آ رہا۔ اس نے آواز دی، ایاز کدھر ہے؟ پیچھے سے جواب آیا، خادم حاضر ہے۔ کہنے لگا ایاز آج تو نے میرا اعلان نہیں سنا؟ کہنے لگا جی سنا ہے۔ کہنے لگا پھر تو نے کیوں نہیں کچھ لوٹا، کچھ نہیں کچھ لیا؟ کہنے لگا میں نے جو لینا تھا وہ لے لیا۔ کہنے لگا تم نے کیا لیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ ذرا پلٹ کے تو دیکھو۔ جب بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھا ہوا۔ کہنے لگا لوگوں نے چیزوں کو لے لیا، میں نے چیزوں والے کو لے لیا۔ ارے توجہ سے سنو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم روزہ رکھو گے، تم نماز پڑھو گے جنت ملے گی، خیرات کرو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھو گے جنت والا ہی مل جائے گا۔ فرمایا روزہ میرے لیے اور میں اسی کی جزا ہوں۔ ایک اور بڑی پیاری آپ کو بتلاؤں بات، جس شے میں دکھاوا ریاکاری آ جائے وہ عبادت ضائع کر دی جاتی ہے۔ بلکہ ایک بڑی طویل سی حدیث ہے، کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سخی حاضر ہوگا۔ رب تعالیٰ پوچھے گا تو نے میری خاطر کیا کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ مال بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، میں نے تیرے نام پر قربان کر دیا تھا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے مال خرچ کر رہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ ایک حاجی آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج کیا، کہا گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے حج کیا تھا لوگ تیرے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ پکاریں، لوگ تجھے حافظ قرآن کہیں۔ حکم ہوگا اے فرشتوں اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔
جس عمل میں دکھاوا ریاکاری آ جائے، اس کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں، چھوٹا شرک۔ حکم ہوگا تم نے جس کام کو جس کی رضا کے لیے کیا تھا انہی سے اجر مانگ، اگر میری رضا کے لیے کیا تھا تو میں اجر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب ہم عبادت کرتے ہیں اس میں دکھاوا ریاکاری آ سکتی ہے، آ سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ روزے کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے، لہذا فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ روزے کی جزا بندے کو ہی ملتی ہے۔